فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنا دیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے شہر کے گورنروں کو یہی پیغام بھیجا اور یہی خط لکھا اور کہا کہ جتنے بھی ہمارے عام عمال حضرات ہیں، ہمارے جتنے بھی حاکم ہیں، چاہے کس پوسٹنگ پر بھی ہیں، سب سے پہلے وہ نماز پڑھیں، اس لیے کہ جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو وہ لوگوں کے معاملے بھی اللہ کے سنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی درد حیران ہے اٹھے تو کہاں سے اٹھے اسٹیج پر جلوہ افروز موقر علماء کرام میرے دینی ملی بھائیوں نوجوان ساتھیوں سامعین اکرام اور پردہ نشین خواتین حضرات رات کے 2:39 ہو رہے ہیں ظاہر سی بات ہے اس وقت نہ سنانے کا موڈ ہوتا ہے نہ سننے کا موڈ ہوتا ہے لیکن ایک سلسلہ چل رہا ہے تقریر کا سلسلہ اس کو جاری و ساری رکھنا ہے اور
ہم ایک مقصد کے تحت یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اپنی قیمتی نیند کو قربان کر رہے ہیں۔ وہ مقصد ہے کہ واعظ و نصیحت کی باتوں کو سننا اور ان باتوں پر عمل کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ مقرر کی کوئی ایک بات ایسی آئے یا ایسی ہو کہ آپ کے دل کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو جائے اور آپ کے دل کی دنیا بدل جائے، یا آپ کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے اور آپ کے اندر تبدیلی اور چینجنگ آ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم الہ العالمین ہم سب جس مقصد کے تحت یہاں پر جمع ہیں، جاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرما اور ہم سب کے اس قربانی کے بدلے اللہ ہمیں اجر عظیم عطا فرما، آمین۔ معزز سامعین، میں نے ایک خاص موضوع کو سوچ کے آیا تھا اور وہ موضوع تھا معاشرتی بگاڑ کے اسباب و علاج، کہ معاشرے کے اندر بڑی تیزی سے برائیاں جڑ پکڑ رہی ہیں اور بڑھ رہی ہیں، اور جن برائیوں نے معاشرے کی چولی کو ہلا کر کے رکھ دیا، ایک برائی ختم نہیں ہو رہی ہے، دوسری برائی جنم لے لیتی ہے، ایک فتنہ ختم نہیں ہو رہا ہے کہ دوسرا فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کون سے ایسی برائی نہیں ہے جو آج موجود نہیں؟ شراب نوشی، زناکاری، سود خوری، چوری، ڈاکہ، بے پردگی و بے حیائی، لوٹ کھسوٹ، بے ایمانی، بددیانتی، اس طریقے سے بہت ساری برائیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے کی کوکھ میں پل رہی ہیں اور آئے دن بڑھ رہی ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے تو آج ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ آیا ہوا ہے وہ تین طریقے سے بگاڑ آیا ہے، ایک اعتقادی بگاڑ، ایک عملی بگاڑ اور ایک اخلاقی بگاڑ۔ آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم موحد ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، وہی اللہ ہمارا پروردگار ہے، پالنہار ہے، وہی ہمارا رازق ہے، داتا ہے، وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے، وہی بگڑی بنانے والا، وہی بگڑی سنوارنے والا ہے، وہی حیات و موت کا مالک ہے، وہی بیماری عطا کرنے والا، وہی شفا عطا کرنے والا ہے۔ ہم اس کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن اور یہ بھی ہم اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم پانچوں ٹائم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس چیز کا اللہ کے گھر میں جا کر کے نماز کی حالت میں اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تو ہی ہمارا معبود و مسجود ہے، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن عملی زندگی کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ پھر ہم قبروں کے سامنے بھی جا کے جھکتے ہیں، قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، قبروں کے سامنے جانور ذبح کرتے ہیں، قبروں میں چادر چڑھاتے ہیں، قبروں میں جا کر منتیں مانگتے ہیں، نذر و نیاز چڑھاتے ہیں، قبروں کو سجدہ ہم کر رہے ہیں۔ ادھر اقرار کر رہے ہیں توحید کا، اور عمل کا شرک کا عمل ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ہم غیر کو اپنا مشکل کشا مان رہے ہیں، غیر کو حاجت روا مان رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غوث اعظم کو اپنا رازق اور داتا مان رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں،
یہ سراسر شرک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ وہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کو چھوڑ کر کائنات کے اندر کوئی بھی برائی ہو، چاہے وہ چوری ہو، چاہے زنا ہو، چاہے شراب پینا ہو، چاہے ڈکیتی کرنا ہو، چاہے سود خوری ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اللہ کوئی بھی برائی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ شرک کی وجہ سے ہمارے تمام اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اکارت ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے 1 2 نہیں 10 نہیں 15 نہیں بلکہ 17 نبیوں کا ذکر کیا، اور 17 نبیوں کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی بھی یہ رسول بھی اگر شرک کرنے لگے تو ہم ان کے بھی اعمال کو ضائع کر دیں گے، ان کے بھی اعمال کو ہم برباد کر دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب نبی بھی توحید کے ڈگر کو چھوڑ کر، توحید کے راستے کو چھوڑ کر شرک کو اپنا لے تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ نبی جو بخشوائے ہوئے ہوتے ہیں، نبی جو معصومان القطع ہوتے ہیں، نبی جن کے آگے پیچھے تمام گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی نہیں بخش دے گا۔ کسی بھائی کا موٹر سائیکل کا چابی گم ہو گیا ہے۔ ارے بھائی اعلان تو کیا گیا نا، بیچ میں پھر آپ لوگ دیکھیے کنہیں بھائی کا بول رہے کہ موٹر سائیکل چابی گم ہو گئی ہے، وہ کہاں پر ہے چابی؟ بیچ میں ان چیزوں کو نہ لائیے۔ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی معاف نہیں کرے گا اگر وہ شرک کرے، ہم اور آپ کو۔ قرآن اٹھا کے دیکھیے کہ اللہ شرک کو کتنا ناپسند کرتا ہے۔ اللہ نے کتا کو پیدا کیا ہے تو کہیں نہیں کہا کتا اللہ کی سب سے بری مخلوق ہے۔ بندر پیدا کیا تو نہیں کہا کہ اللہ نے بندر اللہ کی سب سے بری مخلوق ہے۔ اللہ نے نالیوں کے اندر، گندی نالیوں کے اندر کیڑوں کو پیدا کیا تو نہیں کہا کہ وہ بری مخلوق ہے۔ لیکن جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ۔ کافروں میں سے جو لوگ، اہل کتاب میں سے جو لوگ کفر کرتے ہیں اور مشرکین جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کا اپنا رب مانتے ہیں، غیروں کا اپنا معبود مانتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ ہماری سب سے بری مخلوق ہے۔ کائنات کے اندر اربوں خربوں مخلوقات میں سے سب سے بری مخلوق وہی ہے جو مجھے چھوڑ کر کے غیروں کے آستانے میں جا کر کے پیشانی کو جھکاتا ہے، مجھے چھوڑ کر کے قبروں میں جا کر سجدہ کرتا ہے، مجھے چھوڑ کر کے قبروں کے سامنے جانوروں کو ذبح کرتا ہے۔ میری مخلوقات میں سے سب سے بدترین اور سب سے بری مخلوق یہی مخلوق ہے جو مشرک ہے، جو شرک کرنے والا ہے۔ ہمارے اعتقادی جو ہے، کتنا ہمارا اعتقادی بیکار ہے میرے پیارے ساتھیوں، کہ آج ہم مسلمان ہیں اور یہی وہ توحید ہے جس توحید کے مشن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاءوں کو دے کر کے بھیجا تھا۔ جتنے بھی نبی آئے تھے تمام نبیوں کی دعوت یہی توحید کی دعوت تھی، ان کا مشن توحید کا مشن تھا، ان کا پیغام توحید کا پیغام تھا۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا قرآن حکیم کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ کسی بھی قوم میں ہم نے رسول کو بھیجا ہے، اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے تم بچو۔ تمام نبیوں کی یہی دعوت، تمام نبیوں کا یہی پیغام تھا، یعنی توحید کا پیغام تھا، اور توحید کرنے والوں کی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے۔
اور یہ شرک کے جو راستہ ہے میرے پیارے ساتھیوں ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ کیا بولتے ہیں کہ چور دروازے سے گھس رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شرک یہی ہے کہ اس پیشانی کو اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی در میں جھکا دینا یہی شرک ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قبروں کے سامنے جھکنا یہی شرک ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قبروں کے سامنے رکوع و سجدہ کرنا یہی شرک ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، کسی جوتشی کے پاس جاتا ہے، کسی عراف کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے ہاتھ دکھلاتا ہے اور اپنے ہاتھ کی لکیر کو پڑھنے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو کہ ہمارے اس ہاتھ کی لکیر میں ہماری قسمت کا کیا فیصلہ ہے، اس میں دیکھو کہ ہم دولت مند بنیں گے یا فقر و فاقہ ہمیں ستائے، اس میں دیکھو کہ ہمارے کتنے بچے ہوں گے، ہماری بیٹیاں کتنی ہوں گی، ہمارا بیٹا کتنا ہوگا۔ اس طریقے سے ہم اور آپ جاتے ہیں جوتشیوں کے پاس، کاہن اور نجوموں کے پاس اور جا کر کے اپنے ہاتھ کو دکھلاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں بہت سخت وعید ہے اس تعلق سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی آدمی اگر کسی عراف کے پاس جاتا ہے، کسی کائن کے پاس جاتا ہے، کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو دکھلاتا ہے، اپنے ہاتھ کی لکیر کو دکھلاتا ہے اور پھر اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو کاہن اور عراف بتلاتا ہے، جو نجومی بتلا دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد، تو وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے تمام شریعت کا انکار کرتا ہے، وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اسلام نازل ہوا تمام اسلامی تعلیمات کا وہ انکار کرتا ہے۔ اتنی سخت وعید آئی ہے، مگر ہمارے معاشرے کے اکثر بھائیوں کو دیکھیے کہ جہاں بھی کسی کاہن کو راستے کے کنارے، روڈ کنارے کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، بڑے شوق سے جا کے لکیروں کو پڑھواتے ہیں اور دکھلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ تعویذ، گنڈا اور غیر شرعی جھاڑ پھوک، میاں بیوی کے درمیان محبت کیسے پیدا ہو جائے، جو غیر شرعی عمل ہے اس عمل کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی شرک ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والطوالۃ شرک، اے لوگوں سن لو کہ غیر شرعی جھاڑ پھونک، اے لوگوں سن لو کہ غیر شرعی طریقے سے جو تعویذ گھنٹا بنایا جائے یہ اور غیر شرعی طریقے سے عمل کر کے محبت میاں بیوی کے درمیان اگر پیدا کیا جائے تو یہ تینوں چیزیں شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ بھی شرک ہے۔ ہمیں اور آپ کو شرک سے بچنا ہے، ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے توحید کو مضبوط کرنا ہے۔ اس لیے کہ میرے پیارے ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کے اندر اگر کمی بیشی ہوگی تو معاف کر دے گا، لیکن ہمارے عقیدے کے اندر کوئی بگاڑ ہوگا، اگر ہمارے عقیدے کے اندر 1 انچ کے برابر بھی خرابی ہوگی تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا بگاڑ جو ہمارے معاشرے کے اندر آیا ہوا وہ عملی بگاڑ ہے۔ عملی طور پر جو بگاڑ ہے، جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں ان چیزوں پر ہم میں سے اکثر لوگ عمل نہیں کر رہے۔ اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ کلمہ توحید کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، یہ اسلام کے پیلر ہیں، اسلام کے کھمبے ہیں۔ ان چیزوں پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن آپ غور کیجیے، کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں چاہے اس کا مفہوم مطلب ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، لا الہ الا اللہ کلمہ ہمیں یاد ہے چاہے اس کا معنی مفہوم ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ جیسے ہی آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس پر سب سے پہلے جو عبادت فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ لیکن آج دیکھیے معاشرے کے اندر آپ پرسنٹیج نکال کے دیکھیے، اگر اس خرد منین کے آبادی میں اگر 500 آدمی ہے تو ان میں سے آپ دیکھیے کتنی آبادی مسجد میں پہنچتی ہے اور کتنی آبادی مسجد کے باہر۔ اس 500 کی آبادی میں 100 آدمی مسجدوں میں جاتے ہیں، 400 آدمی مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں، مسجدوں سے باہر۔
اور سب سے دکھ کی بات تو یہ ہے میرے پیارے ساتھی کہ آج معاشرے کے اندر جو شرابی ہے، جو چور ہے، جو سود خور ہے، ان کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے ہیں۔ جو ڈاکہ ڈالتا ہے ان کو لوگ اچھے نہیں کہتے ہیں، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے ہیں اس کو لوگ اچھا کہتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھتا ہے جو اس کو اچھا سمجھ رہا ہے اس سے کوئی نفرت نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کا ہاتھ کوئی ڈاکو لینے آئے تو آپ اس سے شادی نہیں دیں گے، کوئی چور آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے تو آپ اس سے شادی نہیں دیں گے۔ آپ اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے کسی سود کھانے والے کے پاس نہیں دیں گے، یا شرابی کے پاس آپ نہیں دیں گے۔ شرابی کے پاس تو آپ قطعاً نہیں دیں گے۔ ارے اسے اپنا ہم داماد بنا لیں گے جو ہر وقت پی کر کے مست رہتا ہے، سڑکوں میں چوراہوں میں گرا پڑا رہتا ہے، جو نشے میں ہر وقت مست رہتا ہے، اسے اپنا ہم داماد بنائیں گے۔ شرابی کوئی داماد نہیں بناتا، ڈاکو کو کوئی داماد نہیں بناتا، قاتل کو کوئی داماد نہیں بناتا، چور کو کوئی داماد نہیں بناتا۔ لیکن اگر کوئی بے نمازی ہاتھ لینے آئے آپ کی بیٹی کا یا آپ کی بیٹی سے رشتہ مانگے تو آپ جو ہے خوشی خوشی اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ معاشرے کے اندر جو بے نمازی ہے اسے جو ہے بے وقار نہیں سمجھا جاتا ہے، معاشرے کے اندر چور کو جو ہے بے وقار سمجھا جاتا ہے، ڈاکو کو بے وقار سمجھا جاتا ہے، جو شرابی ہے اسے بے وقار سمجھا جاتا ہے، لیکن جو بے نمازی ہے معاشرے کے اندر ان کی عزت کی جاتی ہے اور ان کو اپنی بیٹی بھی معاشرے کے لوگ دے رہے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الصلاۃ، اہل علم حضرات اس کتاب کو پڑھ لیجئے گا، بہت ہی مفید کتاب۔ اس کتاب کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی ہے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگوں سن لو، نماز چھوڑنا، نماز ترک کرنا، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دینا، یہ شراب نوشی سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے، قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، چوری کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، ڈاکہ ڈالنے سے بھی بڑا گناہ ہے، ان تمام چیزوں سے بڑا گناہ ہے۔ مگر آج بے نمازی کو اپنی بیٹی دیتے ہیں، لیکن شرابی اور چور اور ڈاکو اور قاتل کو اپنی بیٹی ہم نہیں دیتے ہیں۔ عمل سے یہی ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمارا داماد بھی اگر نماز نہیں پڑھے گا تو اس میں کیا ہے؟ چور موسیرا بھائی، ہماری بیٹی بھی نماز نہیں پڑھتی، وہ تو اسکول میں پڑھتی ہے، بہت ماڈرن ہے ہماری بیٹی، وہ تو نماز پڑھتی نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے پوری معاشرہ جو ہے نماز سے دور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اے لوگوں سن لو، اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین بنا دیا گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے شہر کے گورنروں کو یہی پیغام بھیجا اور یہی خط لکھا اور کہا کہ جتنے بھی ہمارے عمال حضرات ہیں، ہمارے جتنے بھی حاکم ہیں، چاہے کس پوسٹنگ پر بھی ہیں، سب سے پہلے وہ نماز پڑھے، اس لیے کہ جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا تو وہ لوگوں کے معاملے بھی اللہ کے خوف کو سامنے رکھے گا، اس پر بھی نظر رکھے گا، اور جو اللہ کی ذات سے نہیں ڈرے گا تو وہ لوگوں کے ساتھ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ بدتیارتی کرے گا، وہ لوگوں کی مال کے اندر خیانت کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ سنو، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اسلام کے اندر اس آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز سے دور ہے، جو مسجد سے دور ہے، جو سجدہ سے دور ہے، جو قیام سے دور ہے، جو رکوع سے دور ہے، اس آدمی کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، چاہے ووٹر لسٹ میں ہمارا نام مسلمان کے کھانے میں ہو جانا۔ آئیے نماز کے بعد روزہ کو لے لیتے ہیں۔ روزہ کا جیسے مہینہ آتا ہے تو ہمارے اکثر بھائی طرح طرح کے بیماریوں کا شکوہ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے تو ہمیں گیس کی بیماری ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں شوگر ہے، ڈاکٹر نے ہمیں جو ہے پانی پینے کے لیے کہا ہے، ہر 10-20 منٹ میں آدھا 1 گھنٹہ میں پانی پینا ہے۔ طرح طرح کے جو ہے میرے پیارے ساتھیوں بیماریوں کو نکالتے شکوے گلا کرتے ہیں۔
یہ روزہ نہ رکھنے کا چور دروازہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ صحابہ کو دیکھیے کہ صحابہ جنگ کے میدان میں بھی بسا اوقات روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے معین علی خان کا نام سنا، انگلینڈ کی طرف سے ایک اچھا خاصا پلیئر ہے، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، معین علی خان کا نام۔ اس پلیئر کے تعلق سے اور اس طریقے سے راشد خان اور بھی پلیئر کے تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے کہ یہ لوگ تین گھنٹہ جو کھیلتے ہیں اور جو فیلڈنگ کرتے ہیں، اس حالت میں بھی یہ لوگ روزے رکھتے ہیں۔ روزے رکھ کر کے بھی یہ معین علی خان، راشد خان اور اس طریقے سے 2 4 5 ایسے پلیئر ہیں جو اس حالت میں بھی کھیلتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حقیقی معنوں میں یہی لوگ سچے مسلمان ہیں کہ سچا مسلمان کبھی بہانہ نہیں کرتا ہے۔ سچا مسلمان جو ہے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کو بخوشی قبول کر لیتا ہے اور اس کی ادائیگی کرتا ہے۔ روزے میں بھی ہم پیچھے، حج کو لے لیجئے، ہمارے اس علاقے میں بہت سارے بھائی ایسے ہیں کہ خانہ کعبہ بیت اللہ جانے کی استطاعت جن کے پاس ہے، صفا مروہ کی سعی کرنے کی استطاعت ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ ابھی مارکیٹ کے اندر فلاں فیکٹری کھولنی ہے، یہاں پر شاپنگ مال کھولنا ہے، تو یہاں ہماری ایک بڑی بلڈنگ بننے کا پلان کیا گیا ہے، ہماری بیٹی کی ابھی شادی باقی ہے، تو یہ فلاں کام باقی ہے، یا ایک پروجیکٹ یہاں پر ہے، اس کو بھی دیکھنا ہمیں ہے، اس طریقے سے بہانے کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کو یاد رکھیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں سن لو کہ جن کو خانہ کعبہ جانے کی استطاعت ہے، طاقت ہے، جن کے پاس اتنی دولت ہے، جن کے پاس اتنا روپیہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ جا کر کے حج کر سکتا ہے، اس کے باوجود اگر اس نے حج نہیں کیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہو کر نہیں مر سکتا ہے، وہ یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ اسی طریقے سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہروں میں کچھ لوگوں کو بھیج دوں، کچھ امیروں کو، کچھ عمال کو، کام کرنے والے کو، ڈیوٹی کرنے والوں کو شہروں کے اندر بھیج دو اور شہروں میں وہ پتہ کریں کہ کن لوگوں پر حج فرض ہوا ہے، کون لوگ حج کرنے کے مستحق ہیں، کون لوگ خانہ کعبہ جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان لوگوں کی نشاندہی کریں، ان لوگوں کی نشاندہی کریں۔ اگر وہ حج نہیں کرتے، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اگر وہ حج نہیں کرتے تو اس پر ٹیکس کو لاگو کیا جائے گا، اس پر جی ایس ٹی لاگو کر دیا جائے گا، اس پر جزیہ لاگو کر دیا جائے گا۔ ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہے مسلمان نہیں ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا ہے، ہمیں اللہ نے دولت دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے راستے میں اسے خرچ کریں۔ اگر حج کرنے کی استطاعت اور طاقت ہے تو ہم حج کریں اور نہ ٹالیں۔ اللہ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، اے لوگوں نیکی کے کام میں تم آگے۔ کیا گارنٹی ہے کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اگلے سال میں حج کر لوں گا، کیا گارنٹی ہے کہ 1 سال آنے سے پہلے آپ کی موت ہو جائے؟ آپ نے یہ سوچ کے رکھا ہے کہ 1 مہینہ بعد عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے چلا جاؤں گا، کیا گارنٹی ہے کہ 1 مہینہ سے پہلے آپ کی موت واقع ہو جائے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر چند نبیوں کا تذکرہ کیا اور ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ تمام کے تمام نبی ایسے تھے فاستبقوا الخیرات، جو یہ تمام کے تمام لوگ ایسے تھے جو نیکی کے کاموں میں آگے رہا کرتے تھے، سبقت کر لیا کرتے تھے۔ ایک بچی کھو گئی ہے، اس کو تھوڑا اعلان کریے۔ بہت رو رہی ہے شاید، اسی طرح ہوتا ہے لاسٹ ٹائم۔
आप बोल दीजिए माइक से। नहीं हो रहा है। माय बहन एक छोटा छोरा बहुत ज्यादा कांदी रहना है यहाँ स्टेज आई यदि काकरो छोरा यदि बिल्टो ना हो तो स्टेज तले आई के ले जा काकरो छोरा यदि बिल्टो ना हो तो आई के द्वारा स्टेज तले ले जा। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें नेकी के कामों में बढ़ना है, आगे बढ़ना है और ताखीर नहीं करना है। अल्लाह ताला कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन। ऐ लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की मगफिरत की तरफ तुम दौड़ पड़ो, तुम जल्दी करो। व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु, और उस जन्नत को हासिल करने के लिए तुम दौड़ पड़ो जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है और जिन्हें अल्लाह ने मुत्तकियों के लिए तैयार करके रखा है। तो नेकी के काम में हमें जल्दी करना है। उहुद का मैदान है, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने जिहाद पर तकरीर कर रहे हैं और जन्नत का शौक सहाबा के दिलों के अंदर भर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में लड़ते लड़ते मारा जाए, शहीद हो जाए तो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा और ऐसे जन्नत में दाखिल होगा जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है। हजरत एक सहाबी अंसारी सहाबी है, हजरत उमैर बिन हुमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह के रसूल, क्या सचमुच में आप फरमाते हैं कि अगर मैदान उहुद में मैं जाऊं और मैं शहीद हो जाऊं तो अल्लाह के रसूल क्या उसी जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ उमैर, तुम ये क्यों सवाल कर रहे हो, क्यों पूछ रहे हो मुझसे? उमैर ने कहा कि अल्लाह के रसूल, हमने दिल के अंदर जिहाद करने के बारे में ठान लिया है। अल्लाह के रसूल, मैं शहीद होना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रास्ते में मेरी शहादत नसीब हो जाए इसकी मैं तमन्ना करता हूँ। फिर हजरत उमैर बिन हुमाम अपनी झोली से चंद खजूर को निकाल लेते हैं और फिर खाने लगते हैं। फिर हजरत उमैर बिन हुमाम के दिल के अंदर जन्नत का शौक अंगड़ाई लेता है और वो कहता है, अगर मैं ये खजूरें खाता रहूंगा तो जन्नत में जाने से पीछे रह जाऊंगा। इसलिए वो अपनी खजूरों को डाल देता है और शहादत का शौक अपने दिल के अंदर लिए हुए मैदान कारे जाल में घुस जाता है, दाखिल हो जाता है और उन्हें शहादत नसीब हो जाती है। और इस तरीके से चंद मिनट के अंदर वो जन्नत की वादियों में और जन्नत की वादियों में सैर करने लगता है और जन्नत की नेमतों से वो लुत्फ अंदोज होने लगता है। तो अल्लाह ने अगर आपको इस्तिताअत दिया है, अगर मदरसे में देने की इस्तिताअत है, मदरसे में 1500 या फिर 20,000 50,000 देने की अगर आपके अंदर इस्तिताअत है, उसमें आप कश्मकश न करें, उसमें आप ताकीद न करें, बल्कि आपके अंदर देने की इस्तिताअत है तो आप दे ही दीजिए। नेकी के काम में आप पीछे न रहें। तो जिनको अल्लाह ने हज करने की इस्तिताअत दिया है, चाहिए कोई खाना हज करे, तो हम आज नमाज में भी पीछे, रोजे में भी पीछे, हज के मैदान में भी हज हम करना नहीं चाहते, उसमें भी पीछे हैं। और ज़कात की बारी है। आज तो हम अक्सर मुसलमान कहते हैं कि मैं ज़कात क्यों दूं, इतनी मेहनत से रुपया कमाता हूँ, इतने मेहनत से मेरे पास ये दौलत आई है और 2.5% मैं क्यों ज़कात निकालूं, क्यों अल्लाह के रास्ते में दूं? मुसलमान लोग सवाल कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज ऐसा जमाना आ चुका है कि मुसलमान ज़कात को तावान और टैक्स से समझ रहा है कि अल्लाह ने हम लोगों की तरफ से GST लागू कर दिया है।